اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ زمانہ کے مسلمانوں کو سب سے پہلے جو چیز جاننا چاہیے وہ یہ حقیقت ہے کہ وہ تاریخ کے آغاز میں ہیں، تاریخ کے اختتام میں نہیں۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ اگر وہ جنوری 1920 میں ہو تو دسمبر 1920 کے زمانہ میں پہنچنے کے لیے اس کو 12 مہینے تک انتظار کرنا پڑے گا۔ زمین اپنے محور پر 360 بار گھومے گی، اس کے بعد ہی یہ ممکن ہے کہ ہمارا ایک سال پورا ہو اور ہم تکمیل سال کے مرحلہ میں پہنچ سکیں۔ یہ اس دنیا کی انتہائی معلوم حقیقت ہے، مگر اسی معلوم حقیقت کو مسلمان ملت کی تعمیر کے معاملہ میں بالکل بھول جاتے ہیں۔ وہ عملاً پہلے مہینے میں ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ چھلانگ لگا کر آخری مہینہ میں جا پہنچیں۔ وہ بنیاد کی تعمیر نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ اپنے خیالی مکان کی بالائی چھت پر کھڑے ہوئے نظر آئیں۔ واقعہ کے اعتبار سے وہ اپنے سفر کے آغاز میں ہوتے ہیں اور ایسے انتہائی الفاظ بولتے ہیں گویا وہ درمیانی راستہ طے کیے بغیر اپنی آخری منزل پر پہنچ گئے ہیں۔ یاد رکھیے، ہمارا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم ایک بامقصد قوم تیار کریں۔ ہمیں قوم کے افراد کو وہ تعلیم دینا ہے جس سے وہ ماضی اور حال کو پہچانیں۔ ان کے اندر وہ شعور بیدار کرنا ہے کہ وہ اختلاف کے باوجود متحد ہونا جانیں۔ ان کے اندر وہ حوصلہ ابھارنا ہے کہ وہ شخصی مفاد اور وقتی جذبات سے اوپر اٹھ کر قربانی دے سکیں۔ یہ سارے کام جب قابل لحاظ حد تک ہو چکے ہوں گے تو اس کے بعد ہی کوئی ایسا اقدام کیا جا سکے گا جو فی الواقع ہمارے لیے کوئی نئی تاریخ پیدا کرنے والا ہو۔ اس سے پہلے اقدام کرنا صرف موت کی خندق میں چھلانگ لگانا ہے، نہ کہ زندگی کے چمنستان میں داخل ہونا۔ اس کام کے لیے شاید ہمیں گیراٹ کے جذبہ کی ضرورت ہے۔ گیراٹ جو اٹلی میں پیدا ہوئے، انہوں نے مغربی لاطینیوں کے لیے وہی کام کیا جو حنین ابن اسحاق نے مشرقی عربوں کے لیے کیا تھا۔ اس نے عربی زبان سے فلسفہ، ریاضی، طب اور علوم طبیعی کی بے شمار کتابوں کا ترجمہ لاطینی زبان میں کر ڈالا۔ گیراٹ 1114 میں کریمونا یعنی اٹلی میں پیدا ہوا۔ وہ عربی زبان بخوبی جانتا تھا۔ بطلیموس کی المجستی کی تلاش میں وہ طلیطلہ آیا۔ اس نے 1175 میں اس کتاب کا ترجمہ لاطینی زبان میں کیا۔ وہ عربی کی کتابوں کا ترجمہ کرنے والوں میں نمایاں ترین شخص بن گیا۔ ایک مسیحی اور ایک یہودی عالم اس کام میں اس کے مددگار تھے۔ اس نے یونانی اور عربی علوم کے دروازے پہلی بار مغرب کے لیے کھول دیے۔ اس کے بعد دوسرے بہت سے افراد پیدا ہوئے جنہوں نے اس معاملہ میں اس کی تقلید کی۔ ڈاکٹر میکس میرہاف کے الفاظ میں وہ یورپی دنیا میں عربیت کا بانی تھا۔ علم طب میں گیراٹ نے بقراط، جالینوس کی کتابوں، حنین کے تقریباً تمام ترجموں، الکندی کی تمام تصانیف، ابو علی سینا کی ضخیم قانون اور ابو القاسم زہراوی کی کتاب جراحت کا ترجمہ کر دیا۔ طبیعیات میں اس نے ارسطو کی بہت سی کتابوں کا عربی سے ترجمہ کیا، جن میں حجریات کا وہ رسالہ بھی شامل ہے جو ارسطو سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس شعبہ علم میں الکندی، الفارابی، اسحاق اور ثابت وغیرہ کی کتابوں کو بھی
گیرارڈ نے لاطینی میں منتقل کیا۔ گیرارڈ 1187 عیسوی میں بیمار پڑا۔ یہ بات بہت ہی قابل غور اور ہمارے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہے۔ جب گیرارڈ بیمار پڑا تو اس نے گمان کیا کہ اب اس کی موت قریب ہے۔ اس نے سوچا اگر میں مر گیا تو قیمتی عربی کتابوں کا ترجمہ مغربی زبان میں کون کرے گا؟ اس احساس نے اس کو تڑپا دیا۔ اس کے اندر نئی قوت عمل جاگ اٹھی۔ بیماری کے باوجود اس نے ان بقیہ عربی کتابوں کا ترجمہ شروع کر دیا جن کو اس نے اپنے پاس جمع کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اپنی موت سے پہلے صرف 1 مہینے کے اندر اس نے تقریباً 80 کتابوں کے ترجمے پورے کر دیے۔ عمل کا تعلق حقیقتاً جذبے سے ہے، نہ کہ صحت اور طاقت سے۔ اگر آدمی کے اندر کسی کام کی آگ بھڑک اٹھے تو اس کام کو وہ ہر حال میں کر ڈالتا ہے، خواہ وہ بستر مرض پر ہو، خواہ اس کے ظاہری حالات کسی طرح اس کی اجازت نہ دیتے ہوں، اور یہی جذبہ قوموں کی بامقصد تعمیر کرتا ہے۔ اگر آج ہم نے اپنی قوم کی بامقصد تعمیر کرنی ہے تو ہم میں سے ہر کسی کو اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بامقصد عملی کام انجام دینے ہوں گے تاکہ اقوام عالم میں ہم اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکیں۔ شکریہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔